سورہ نبا سورت نمبر 78۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا ہے، اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ سورج پیدا کیا، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغ بھی اگائے۔ بے شک فیصلے کا دن وقت مقرر ہے، جس دن کے سور پھونکا جائے گا، پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے پس وہ سراب ہو جائیں گے۔ بے شک دوزخ گھات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے، نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے نہ پانی کا، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے۔ ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا، انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی، اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔ یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے، باغات ہیں اور انگور ہیں، اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں، اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں۔ وہاں نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے۔ ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا، اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا پروردگار ہے، اور بڑی بخشش کرنے والا ہے۔ کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ یہ دن حق ہے، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا اور چوکنا کر دیا ہے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ سورہ نازعات سورت نمبر 79۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ جس دن کانپنے والی کانپے گی، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی۔ بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔ معلوم ہونا چاہیے وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان میں طوا میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے۔ اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ پس اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی، پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، پھر سب کو جمع کر کے پکارا تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ تو سب سے بلند و بالا اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ بس جب وہ بڑی آفت قیامت آ جائے گی، جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا
تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں۔ سورہ عبس، سورہ نمبر 80۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ ترشرو ہوا اور منہ موڑ لیا صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ تجھے کیا خبر، شاید وہ سمجھ جاتا یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے، حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں۔ اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو اس سے تو بے رخی برتتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اس سے نصیحت لے۔ یہ تو پرعظمت صحیفوں میں ہے جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بزرگ اور پاک باز ہیں۔ اللہ کی مار انسان پر کیسا ناشکرا ہے۔ اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ اسے ایک نطفے سے، پھر اندازے پر رکھا اس کو، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا۔ ہرگز نہیں، اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجاوری نہیں کی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر اس میں سے اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوہ اور گھاس چارہ بھی اگایا، تمہارے استعمال و فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ بس جب کہ کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن کی ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے جو ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ وہ یہی کافر بد کردار لوگ ہوں گے۔ سورہ تکویر، سورت نمبر 81۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا۔ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب چمکنے لگے۔ یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے جو قوت والا ہے، عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ اس نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے، اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل بھی نہیں، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ سورہ انفطار، سورت نمبر 82۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب سمندر بہہ نکلیں گے اور جب قبریں شق کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے یعنی اگلے پچھلے اعمال کو معلوم کر لے گا۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم تو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یقیناً تم پر نگہبان عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے، اور یقیناً بدکار لوگ
دوزخ میں ہوں گے، بدلے والے دن اس میں جائیں گے، وہ اس سے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے؟ وہ ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور تمام تر احکام اس روز اللہ کے ہی ہوں گے۔ سورہ مطففین، سورت نمبر 83۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں؟ اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ تجھے کیا معلوم سجین کیا ہے؟ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے، اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گنہگار ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ یوں نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے۔ یقیناً یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ تجھے کیا پتا کہ علیین کیا ہے؟ وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا۔ یہ لوگ سربمہر خالص شراب پلائے جائیں گے جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے، اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ گنہگار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ بے راہ ہیں، یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ پس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ پا لیا۔ سورہ انشقاق، سورت نمبر 84۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور اسی کے لائق وہ ہے، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، اور اسی کے لائق وہ ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے، تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ ہاں، جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا میں خوش تھا، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ مجھے شفق کی قسم، اور رات کی، اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم، اور چاند کی جبکہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں۔ انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔ ہاں، ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سورۃ البروج، سورت نمبر 85۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ برجوں والے آسمان کی قسم، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم، کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے۔
جس کے لیے آسمان و زمین کا ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ہر چیز۔ بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ عرش کا مالک عظمت والا ہے، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے، یعنی فرعون اور سمود کی؟ کچھ نہیں، بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ یہ قرآن ہی بڑی شان والا لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ سورہ طارق، سورت نمبر 86۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی۔ تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے۔ کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ اسے پھیر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔ جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی تو نہ ہوگا اس کے پاس کچھ زور نہ مددگار۔ بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں، البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، تو کافروں کو مہلت دے، انہیں تھوڑے دنوں چھوڑ دے۔ سورۃ الاعلیٰ، سورت نمبر 87۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا۔ ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا، مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ ڈرنے والا تو نصیحت لے گا، ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا جو بڑی آگ میں جائے گا، جہاں پھر نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، بلکہ حالت نزع میں پڑا رہے گا۔ بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے۔ یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں۔ سورۃ الغاشیہ، سورت نمبر 88۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے، جہاں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، اور آب خارے رکھے ہوئے ہوں گے، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، اور مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی۔ کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ پس آپ نصیحت کر دیا کریں، کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کچھ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ ہاں، جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا۔ سورۃ الفجر، سورت نمبر 89۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ ستونوں والے ارم کے ساتھ، جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ ان سبوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور بہت فساد مچا رکھا تھا۔ آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی اور ذلیل کیا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر آ جائیں گے، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں؟ وہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ پس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش۔ پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ سورۃ البلد، سورت نمبر 90۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی۔ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں؟ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا۔ کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے؟ ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے، سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا۔ اور کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟ کسی گردن غلام لونڈی کو آزاد کرنا، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو یا خاکسار مسکین کو۔ پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے، خوش بختی والے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، یہ کم بختی والے ہیں۔ انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔ سورۃ الشمس، سورت نمبر 91۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے، قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔ پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی۔ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا، جب ان میں کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو۔ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی، اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا۔ وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے۔ سورۃ اللیل، سورت نمبر 92۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا۔ یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے۔ جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی، تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ اس کا مال اسے اوندھا گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا،
بے شک راہ دکھا دینا ہمارے ذمہ ہے، اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے۔ میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے۔ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے۔ یقیناً وہ اللہ بھی عنقریب رضامند ہو جائے گا۔ سورہ دہا، سورت نمبر 93۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی، اور تجھے راہ بھلا پا کر ہدایت نہیں دی، اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنا دیا؟ پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر، اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہ۔ سورہ نشرہ، سورت نمبر 94۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا، اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا، جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر، اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ سورہ 3، سورت نمبر 95۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ سورہ علق، سورت نمبر 96۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا تونگر سمجھتا ہے۔ یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔ بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے؟ بھلا بتا تو اگر وہ ہدایت پر نہ ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو؟ بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لیں، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا، اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ سورہ قدر، سورت نمبر 97۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ سورہ بینہ، سورت نمبر 98۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے جن میں صحیح اور درست احکام ہوں۔ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔
بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ سورہ زلزال، سورت نمبر 99۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا۔ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات، سورت نمبر 100۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم۔ پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی؟ بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ سورہ قاریہ، سورت نمبر 101۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ وہ تند و تیز آگ ہے۔ سورہ تکاثر، سورت نمبر 102۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ ہرگز نہیں، تم ان قریب معلوم کر لو گے۔ ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لو تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ سورہ عصر، سورت نمبر 103۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زمانے کی قسم، بے شک بالیقین انسان سر تا سر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ سورہ ہمزہ، سورت نمبر 104۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی بڑے بڑے ستونوں میں۔ سورت الفیل، سورت نمبر 105۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورہ قریش، سورت نمبر 106۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے اس کے شکریہ میں، پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں
جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا۔ سورۃ الماعون، سورت نمبر 107۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔ سورہ کوثر، سورت نمبر 108۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ سورہ کافرون، سورت نمبر 109۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، کیا اے کافرو، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ سورۃ النصر، سورت نمبر 110۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آتا دیکھ لے تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ تبت، سورت نمبر 111۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ وہ ان قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ سورہ اخلاص، سورت نمبر 112۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورۃ الفلق، سورت نمبر 113۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرنے لگے۔ سورہ ناس، سورت نمبر 114۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔